السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 30 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے، آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد کے اندر جمع ہیں۔ مسجد ابو عبیدہ بن جراح، صحیح نا؟ صحیح کہ نہیں؟ KGM تلنگانہ کے اندر جمع ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ مولوی صاحب نے شارٹ فارم میں بول دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، کیا آج کا مسلمان پریشان ہے؟ یس یا نو؟ یس؟ اچھا چلیے اب میں گناتا ہوں۔ آج ہم اور آپ اے سی کے اندر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں اے سی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے؟ اے سی ہے؟ گھر میں اے سی ہے؟ صحابہ کو اے سی نصیب ہوئی تھی؟ نہیں۔ روٹی اور بوٹی ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ کرام 3 سال تک شیب ابی طالب گھاٹی میں رہے ہیں، یعنی گویا کہ ان کے لیے وہ کیمپ تھا، جس طریقے سے آسام میں کچھ جگہوں پر کیمپ کھلا ہوا ہے، ڈیٹینشن کیمپ۔ مولوی صاحب نے یاد دلا دیا، جزاک اللہ خیر۔ کیمپ تھا ان لوگوں کے لیے۔ آج ہم اور آپ ڈرے ہوئے ہیں NRC سے، صحیح ہے بھائی؟ ڈرے ہوئے کہ نہیں؟ کسے ڈرے ہوئے ہیں؟ ہاں؟ NRC CAA سے ڈرے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کو تو ڈال ہی دیا گیا تھا، تو وہ زیادہ تکلیف میں تھے یا ہم اور آپ زیادہ تکلیف میں ہیں؟ تو پھر یہ کیوں بول رہے ہیں ہم اور آپ کہ ہم اور آپ زیادہ تکلیف میں ہیں؟ بھائی ان کو پورا کھانا کبھی نصیب ہوا، لیکن الحمدللہ 2020 کورونا وائرس کا سال چل رہا، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ دوسرے کسی کا کوئی مسئلہ ہو کہ نہ ہو، لیکن مسلمانوں کی روٹی اور بوٹی میں کبھی کمی آئی ہے یا ختم ہو گئی روٹی؟ کھا رہے ہیں بھائی الحمدللہ۔ تو پریشان کیا چیز میں پریشان ہے؟ ذرا کچھ بولیے گا تب تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ مولوی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بات کہاں سے شروع کریں؟ چلیے، پہلے زمانے میں مسجدیں زیادہ تھی یا آج مسجدیں زیادہ ہے؟ آج زیادہ۔ پہلے زمانے میں چھت والے مکانات تھے یا آج چھت والے مکانات ہیں؟ آج ہیں۔ تجارت پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ پیسہ پہلے زیادہ تھا یا آج پیسہ زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے۔ پریشانی کیا چیز میں؟ اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے، جتنی آسانی اتنی ہی پریشانی، جتنی آسانی اتنی ہی پریشانی۔ اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں، جھوٹی شان کے لیے پریشان ہیں، کھان پان کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ کھانا پینا تو مل ہی رہا الحمدللہ۔ کیوں پریشان ہے؟ ہائے میں پریشان ہے، ہائے مال، ہائے دولت، اس لیے پریشان ہے۔ ہمارے پاس تکلیفوں کی لسٹ ہے، سب کے پاس لسٹ ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیے، اپنی تکلیف رکھیے، آپ سے ڈبل تکلیف اپنی وہ گنا دے گا آپ کو۔ سب لوگوں کے پاس تکلیفوں کی لسٹ ہے، لیکن نعمتوں کی لسٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دے رکھا، یہ دے رکھا، یہ دے رکھا، یہ دے رکھا۔ اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں۔ بولیے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں، صحیح یا غلط؟ پہلے سوال کا جواب آپ لوگوں کا صحیح تھا یا کیا تھا بھائی؟ پریشان ہیں ہم اور آپ؟ میرے بھائیو، ہم اور آپ پریشان
نہیں ہے. ہم اور آپ ناشکرے ہیں, اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. گنا دوں؟ آج گنا دینا چاہتا ہوں. ہمیں اور آپ کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ تکلیف تو ان لوگوں کو پہنچی تھی, ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے, ہم اور آپ کیا اٹھائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. 2-3 واقعہ تو سنانا ہی پڑے گا. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309-310 پر ایک حدیث آئی ہے, حدیث نمبر 2821 2821. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو خوشبو سونگھنے کو ملی ہے. خوشبو. تو پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل امین نے کہا ہذہ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادہا, کہ یہ خوشبو جو ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت, لونڈی, نوکرانی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. واقعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو خوشبو سونگھنے کو ملی ہے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے فرعون کی بیٹی کو ایک لونڈی نوکرانی کنگھی کرتی تھی. کنگھی ایک مرتبہ نیچے گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ. ہم نے اور آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے اللہ؟ ایک مرتبہ بھی نہیں. نوکرانی کنگھی کر رہی ہے, کنگھی نیچے گری تو اللہ. آج ہمارا موبائل گر جائے تو ہائے اللہ, جان نکل جائے گی. بولے مولوی صاحب کچھ غلط بول رہے ہیں. موبائل اگر گر جائے تو جان نکل جائے, ہائے اللہ. کنگھی گر گئی اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے ابا کو بتا دوں گی. بتا دو. بتا دیا. فرعون جس سے دنیا کانپتی تھی, لیکن ایک عورت ذات جو توحید والی ہے وہ کانپی نہیں. بولے بتا دیجئے. بولے بتا دیا. آج ہم اور آپ ڈرپوک ہیں, اس لیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مرد لوگ مضبوط ہوتے ہیں. میں بولتا نہیں, عورت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, زیادہ بہادر عورت ہے بھائی. بولے بتا دو. بتا دیا. فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے؟ بتا. تو کہا ربی و ربک اللہ. فرعون سن لیجئے, آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے. دیکھ تو جو بول رہی ہے نا, یاد رکھنا کیوں بول رہی ہے. فرعون سے دنیا کانپتی تھی, لیکن ایک عورت اس سے ڈری نہیں. اس کے بعد فرعون نے تیل گرمایا, سامنے پورا تیل گرمایا گیا. کبھی آپ نے مرغی کو نہیں دیکھا بروسٹ جو بناتے ہیں تیل میں ڈال کے نکالتے؟ تیل کو کڑاہی میں ڈال کے پورا گرما دیا گیا ہے. دیکھ تیرا انجام یہی ہونے والا ہے. اس تیل میں تیرے کو ڈالنا اور تیری بچوں کو بھی ڈالنا. سوچ لے. اب کیا سوچنا, جو رب کا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی, چاہے NRC لائے یا CA لائے, کچھ بھی لائے. جو رب کا ہو گیا ختم, دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلانے والی نہیں ہے. معلوم ہے, سوچ لینا انجام. ٹھیک ہے, سوچ لیا. ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے, وہ بھی گرم تیل میں. کیا ہمارے اور آپ کے بچوں کو تیل میں ڈالا گیا ہے تو ہم پریشان یا وہ پریشان؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں. ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ پریشان ہیں. اس عورت نے کہا کہ میں پریشان ہوں. ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں, وہ بھی گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے. کیا بیت رہی ہوگی. ایک بچہ دودھ پی رہا تھا, اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر کیسے تیل میں کودوں. اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امّا اقتحمی, یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان تو مجھے لے کر تیل میں کود جا, گرم تیل میں, کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے. فاقتحمت, پھر وہ عورت اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے رب کو اس عورت کی وہ ادا پسند آ گئی. پسند آ گئی کہ جب نبیوں کے سردار معراج پر گئے ہیں تو خوشبو کس کی سونگھنے کو ملی ہے؟ وہی تیل میں ڈالے گئے بچوں کی خوشبو سونگھنے کو ملی ہے. تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بولیے اتنی تکلیف برداشت کریں گے؟ تکلیف برداشت کریں گے؟ صحیح بخاری کتاب الاکراہ حدیث نمبر 6943.
خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کوئلہ جلایا جا رہا ہے، کوئلہ، اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا ہے، جسم سے چربی پگھل کر کوئلے کو بجھا دے تب وہ لوگ ان کو چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن چلے آئے، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے لیے آپ دعا نہیں کرتے، یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ پتہ یہ چلا تکلیف میں کن کو یاد کرنے کا؟ مولوی صاحب کو، خوشی میں بھی کن کو یاد کرنے کا؟ مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس آنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آج لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ارے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کی زندگی چلی گئی بھائی، بچا ہی نہیں ہو، ہم اور آپ بڑے ناشکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان قبلکم، سن لو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، زمین میں گاڑا جاتا، آرا لایا جاتا، اور اس کے بعد بالمنشار، لوہے کے آرے سے 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، لوہے کی کنگھی ہے اور کنگھی ہی کو گوشت میں اور کنگھی ہی کو ہڈی میں گھسا دیا جاتا۔ فما یصدہ ذلک عن دینی، یہ تکلیف بھی ان لوگوں کو دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ بولیے، کسی نے آپ کی ہڈی میں گھسایا؟ ارے کوئی بول ہی نہ رہے بھائی، ابھی تو بولے کہ ہم زیادہ تکلیف میں، آپ کے چمڑے میں گھسایا تو ہم اور آپ تکلیف میں، آرام میں جی رہے، نعمتیں ملی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں، معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کون سی دولت ملی ہوئی ہے؟ اسلام کی دولت ہے۔ یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جنہیں بھی کلمہ مل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی سب دولت ایک طرف، لیکن یہ ایک طرف، سب کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور اگر اور زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پوتا اور دادا اور پرپوتا، اور دادا کو دیکھ لیجئے، یہاں ہماری عمر 50 اور 60 سال کی ہوئی، بیٹے کو بولیے بیٹا پانی لا، ارے پاپا بہت چلا رہے ہو آپ، بہو پانی لاؤ، ارے کیا بڈھے میاں، کیا ماں جی، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، دماغ سے نکال دیجئے۔ پریشان کیوں ہیں؟ ہم مال کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ جس دن آپ یہ فارمولا بنا لیں گے نیچے والے کو دیکھنا، تو آپ سے اچھا کوئی سکھی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2963، کتاب الزہد، انظروا الی، دیکھو تم لوگ، اسفل منکم، انظروا الی من هو اسفل منکم، جو نیچے ہیں ان کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، جو مال میں دولت میں اونچے ہیں ان کے چکر میں مت رہو، ورنہ تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کرو گے۔ آج ہم اور آپ چکر میں ہیں کہ مجھ کو 2 دکان ہو جائے، میرے بھائیوں کسی کے پاس ایک دکان بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ چکر میں پیزا کھائیں، پیزا ہے نا بابو، پیزا بہترین آئٹم جو دیکھتے ہیں نا وہ کھانے کا، بریانی، مرغ مسلم، آپ ان سے اچھے ہیں جو کوڑے دان میں جا کے پنی میں سے نکال کے کھا رہے ہیں، ان سے اچھے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا لڑکا بدماش ہے، بولتا ہے شیطان کہے گا چل بھاگ، ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، ارے ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو اپنے پاس لسٹ بنائیے، میرے پاس آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، صحت ہے، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے،
ہم اور آپ دولت کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دکان، مکان، گاڑی، بنگلہ. سب سے بڑی دولت آپ کی صحت ہے. آپ کی صحت ہے. السلام علیکم بھیا، دادا السلام علیکم، چاچا السلام علیکم. بستر پر چلے جائیے، 1 مہینہ آپ رہیے، نہ بیوی پوچھے گی نہ بچہ پوچھے گا. ہاں پوچھیں گے کب؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہے. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. پورا کھیل پیسے کا ہے. پیسہ بولتا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا جو نہیں بولتا ہے لیکن پیسہ بولتا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے پریشان ہیں. کبھی بھی چلتے ہوئے دیکھیے، آپ کے پاس 2 پیر ہے، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے کٹے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ کے پاس 1 دکان ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ کے پاس مکان ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. کتنے لوگ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں؟ نہیں ہے تو چلیے جا کر دیکھیے، اسٹیشن پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں. پریشان کیوں ہیں؟ پریشان ہیں فضول خرچی میں، شان دکھانے میں. خان صاحب کا کیا کہنا، بٹیا کی شادی کیے، کیا خرچ کیا ہے، ارے کیا کھلایا کیا پلایا. جھوٹی شان. شان، بان، آن، کھان، پان، دان، یہی سب میں تو پریشان. پھر سے بتانا پڑے گا. کھان، دان، آن، بان، جھوٹی شان، اسی میں ہے ہم اور آپ پریشان. آخرت کے لیے کوئی بھی پریشان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. آج تک کوئی ملا نہیں، کوئی نہیں ملا. میرا کیا ہوگا؟ آج کل لوگ پریشان ہیں، مجھے پریزیڈنٹ بنایا جائے، عہدے کے لیے پریشان ہے. بناتے کیا؟ ٹرسٹی میں ہی رہوں گا، پریزیڈنٹ میں ہی رہوں گا، خزانچی میں ہی رہوں گا، ٹریزر میں ہی رہوں گا. جب سب آپ ہی رہیے گا تو دوسرا گھاٹ چھلے گا. اکیلے، آل ان ون ہے نا، کیا بولتے اس کو، ٹوٹل میں اکیلے. بناتے کیا؟ آل راؤنڈر، آل ان ون نا، میں ٹوٹل اکیلے میں ہی رہوں گا. بناتے کیا؟ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو رو رو کے عہدہ مانگتے، میرے بابا نے بہت کام کیا ہے، پلیز مجھے ہی چن لیجئے. نام نہیں بتاؤں گا، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، نام بالکل نہیں بتاؤں. اس لیے پریشان ہے، اسی لیے پریشان ہے. عہدہ ملا تو ملا، ورنہ جگہ چھوڑ دینے کا. اللہ کے لیے کر رہا ہوں. سب سے پوچھئے، کام کرے نہ کرے نام ضرور ہونا چاہیے. یہ پورا کام خان صاحب نے کروایا ہے، شیخ صاحب نے کروایا، سید صاحب نے کروایا، امام صاحب نے کروایا ہے. میرے بھائیو، عہدے کی ہرس اور لالچ نے بھی ہمیں اور آپ کو پریشان کر کے رکھا ہے. اس لیے ہم پریشان ہیں. اس لیے آپ دیکھیے گا جہاں مسلمان لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں نا، وہاں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے سب ہار جاتے، سب ہار جاتے. کئی لوگ، میں کیوں نہیں کھڑا ہوں گا؟ ارے آپ کا کیا کہنا، آپ کھڑے ہوئیے، جیت جائیے گا. حدیث بغور کیجئے، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2376. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی. 2 بھوکا بھیڑیا کھا جاتا جانور کو. 2 بھوکے بھیڑیے کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے جہاں بہت ساری بکریاں ہیں، اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان مال کا لالچی اور عہدے کا لالچی اپنے دین کا کر لیتا ہے. سب کچھ بیچ دیتا ہے، ختم. صحابہ کرام اپنا عہدہ چھوڑ دیتے تھے، ہم اور آپ مسجد چھوڑ دیتے، مدرسہ چھوڑ دیتے، انجمن چھوڑ دیتے. صحابہ کرام اپنا عہدہ چھوڑ دیتے، لیکن ہم اور آپ اس جگہ ہی کو چھوڑ دیتے. صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1833. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، لوگوں سنو، میں نے جس کو بھی ذمہ داری دی ہے، اگر
ایک سوئی برابر بھی کچھ کمی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہی خیانت ہوگی امانت میں. ایک گورنر کھڑے ہو گئے کالے کلوٹے، کہیں کے گورنر تھے، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اقبل عنی عملک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریزائن کرتا ہوں، استعفیٰ دیتا ہوں، میرا استعفیٰ قبول کر لیجیے. میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث سنائی تو ایک مسجد کے ٹرسٹی صاحب میرے پاس آئے، مولوی صاحب میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگ میری ریزائن کو لے ہی نہیں رہے. مولا بھائی کم سے کم آپ کے دل میں خواہش تو پیدا ہوئی، کل اللہ کے دربار میں حساب نہیں دے سکتا، لیکن آپ رہیے، آپ کے رہنے سے مسجد کا فائدہ ہے. میرے بھائیوں، ایکسٹرا جو یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. کٹیے کٹ اپنی لائف کو. بھائی ابھی لاک ڈاؤن نے سکھا دیا 8 مہینے سے، ضروری نہیں ہے کہ اپنی گاڑی سے سفر ہو، کھانا پینا سب کٹ 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 کٹ، پورا کٹ 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 سب سیٹ ہو گیا. اس کا مطلب اپنی لائف میں بہت ساری چیز فالتو کی گھسی ہوئی ہے، اس کے بغیر بھی زندگی ہم جی سکتے ہیں، اس لیے پریشان ہے. کسی کا کھایا ہوں تو کھلانا تو پڑے گا نا، دکھانا تو پڑے گا اور اس سے بڑھ کے دینا پڑے گا، اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں. میرے بھائیوں، زندگی جینا سیکھیے، زندگی کاٹنا مت سیکھیے. یہ جملے پر غور کیجیے گا، یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو سب سمجھ گئے. زندگی جینا سیکھیے، زندگی کاٹنا مت سیکھیے. نہیں سمجھے؟ زندگی جینا سیکھیے کہ رب میرا دے گا تو میں اے سی میں بھی رہوں گا، اور جس دن رب لے لے گا تو بغیر اے سی کے بھی میں جی لوں گا. یہ ہے جینا. اور کاٹنا کیا؟ ختم، سب چلا گیا، کٹ رہی ہے. کیسے کٹ رہی ہے لائف؟ کیسی چل رہی ہے؟ کٹ رہی ہے. دکان گیا، کٹ رہی. یعنی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیجئے کہ حالات جیسے بھی رہے ہم نے سیٹ ہو جانا. جیسے بھی حالات کا رونا نہیں رونے کا، یہ قوم رونا روتی ہے. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر ہمارے حالات کے ہم سے رو رہے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کرتی، یہ نہیں کر، کوئی کچھ نہیں کرے گا، آپ نے اپنا کچھ کرنا. 1984 میں دلی کے اندر دنگا ہوا، سکھ لوگ مارے گئے. اس کے بعد سکھ لوگوں نے شکایت نہیں کی، اپنے بچوں کو IAS آفیسر بنایا، پڑھائی لکھائی میں آگے گئے، بچوں کو بنایا. آج ان کے سکھ سردار جی کے بچے ہر جگہ قانون بنانے میں آگے آگے ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں نے کیا کیا ہے. ہاں، مسلمانوں نے شادی ہال بنوائے ہیں. آپ حیدرآباد چلے جائیے، یہ قوم ایک پلیٹ کم سے کم معمولی 2000 کا کھاتی ہے. جو قوم صرف کھانے پر لگی رہے گی اس قوم کو دنیا والے کھا جائیں گے. میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، 1 روپیہ ہر دن مانگتا ہوں. پورے بھارت دیش میں کتنے مسلمان ہیں بھائی؟ 1 روپیہ مانگتا ہوں ہر دن. اگر بات میری سمجھ میں آ جائے تو پریشانی بھارت کی دور کرنی دو. 1 روپیہ کتنے ہیں بھارت میں مسلمان؟ 20 کروڑ. ہر دن 1 روپیہ نکالتے تو کتنا ہوتا؟ 20 کروڑ. 20 کروڑ میں شادی ہال بنانے کا یا اسکول بنانے کا؟ تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کرسچن لوگوں کے اسکول گلی گلی میں ہے، کوچے کوچے میں ہے، جنگل جنگل میں ہے، اور مسلمانوں کے اسکول کے لیے بہانے. مسلمان کون سا بہانہ بناتا؟ اسکول بنانا سرکار کا کام ہے، شادی ہال بنانا مسلمان کا کام ہے. اگر کرسچن 2% ہے، ہم اور آپ 15% ہے، 2% والے گلی گلی میں اسکول کھول سکتے تو ہم مسلمان 15% نہیں کھول سکتے کیا؟ گلی گلی میں اسکول سرکار کھولے گی. آج کس کے اسکول زیادہ بھائی؟ بول ہی نہ رہے. کرسچن لوگوں کے بھائی، کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں؟ یا جس قوم کی پہلی وہی ہے پڑھو، آج وہ قوم کھاؤ، شادی ہال بناؤ، اسی میں لگی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں تمام شادی ہال بند کر دیا جائے. اب آئندہ سے کوئی مولوی صاحب کو بلائے گا ہی نہیں. یعنی گھروں میں رہنا، مسجدوں سے کام چلانا، شادی ہال کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی مسجدیں کافی ہے بھائی نکاح کے لیے. وہ شادی ہال کے پیسے اسکول بنا دیجئے. آپ کی قوم کے بچے پڑھیں گے، دعائیں دیں گے، IAS آفیسر بنیں گے، کچھ کام آئیں گے، ترقی کریں گے، کچھ تو ہوگا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کس نے بنایا؟ سر سید احمد خان.
جامعہ ملیہ دلی، اگر وہ ہمارے پرکھے نہیں بنائے ہوتے تو آج وہ چیز ہوتی؟ اور کیا کہا جائے، مجھے بولنے دیجئے، کچھ وقت لوں گا۔ تاج محل ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ لال قلعہ ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے پردیسی، اپنے دیش میں پردیسی۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بابر کی اولاد ہے۔ ارے بھائی، ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں، ہم بھارت کی سنتان ہیں۔ کائے کو جوڑنے کا بھائی؟ آپ کو معلوم ہے میزائل مین کون ہے؟ میزائل مین ہمارے ہیں، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ لیکن ایک ہی میزائل مین کیوں؟ اور کیوں میزائل مین آپ لوگ پیدا کیوں نہیں کر رہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، جب تک آگے نہیں بڑھیں گے، دینے والے نہیں بنیں گے۔ دنیا لینے والے کو پسند نہیں کرتی ہے، دنیا دینے والے۔ دنیا رونے والے کا آنسو نہیں پوچھتی بلکہ اور رلا دیتی ہے۔ دنیا ہنسنے والے کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ہم اور آپ سے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مراد آباد کے اندر آپ چلے جائیے، برتن ہمارے، مراد آباد میں برتن بنتے ہیں، یو پی کے اندر ہے۔ علی گڑھ کے تالے ہمارے، قفل، آپ لوگ عربی میں بولتے قفل، یہ کہاں سے؟ علی گڑھ سے بنتے ہیں۔ بنانے والے کون؟ ہم ہی لوگ ہیں۔ علی گڑھ کے تالے ہمارے۔ پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیے، کانپور کے اندر قالین بن رہی ہے، جوتے بن رہے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں۔ مالیگاؤں بھیونڈی کے کپڑے ہمارے، پھر بھی ہم بھوکے اور ننگے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹ جیل میں ہے، 32% جیل میں ہے ہم اور آپ، سب سے زیادہ جیل میں ہے، جبکہ 15% ہے بھارت میں، اور سب سے زیادہ جیل میں 32% ہے۔ میرے بھائیوں، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بھوکے رہو، 2 وقت کی روٹی نہیں ملے 1 وقت کی کھا لو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کم سے کم ان کا تو مستقبل فیوچر صحیح رہے گا۔ اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں۔ اور NRC CA کا مسئلہ یہ ہر زمانے میں رہا ہے بھائی، CA NRC ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن ڈرنے کا نہیں، کیونکہ جو نکالنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہی دنیا سے نکال دیتے۔ دلیل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں، آپ کو پکڑ لیں، آپ کو قتل کر دیں اور آپ کو مکہ سے نکال دیں، وہ الگ چال چل رہے ہیں، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جتنے اللہ والے ہیں، ایمان والے، ان کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکالے گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکالے گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، لیکن کبھی ان لوگوں نے شکایت کی؟ میرے بھائیو، زندگی جینا سیکھو، زندگی کاٹنا مت سیکھو، ورنہ کاٹنے میں زندگی کٹتی نہیں ہے۔ جینے میں اگر آ گئے نا کہ بھئی ہمارے لیے سب صحیح، روکھا سوکھا سب صحیح، تو بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ لائف ایک بہترین لائف بن جاتی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، دل سے نکال دیجئے کہ ہم پریشان ہیں۔ ہم پریشان نہیں ہیں، ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں۔ بس ایک دو آیت کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہم تم کو آزمائیں گے خوف ڈر کے ذریعے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ نکال دیے جائیں گے۔ کون نکالے گا بھائی؟ جب تک اوپر والا نہ چاہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت نکال نہیں سکتی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ ابھی دیکھ لیے لاک ڈاؤن میں بڑی آزمائش ہوئی، اللہ نے آزما لی، ہم آزمائیں گے۔ مالوں میں کمی کر کے کاروبار سب ٹھپ، جو دینے والے تھے لینے والے بن گئے۔ آزمائش ہے۔ میرا رب دینا جانتا ہے، میرا رب لینا جانتا ہے۔ جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ
آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. تو میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے, جس سے چاہے ملک چھین لے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے, ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں, تو ہر چیز پر قادر ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی جب تک کہ اوپر والا ہم کو ذلیل نہ کر دے. میرے بھائی ہونا ہے. جانوں میں کمی کر کے, پھلوں میں کمی کر کے آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. جب بھی مصیبت آتی ہے کیا بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو رب کی طرف سے رحمتیں ہیں, نعمتیں ہیں, نوازشیں ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے, 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال سب ختم ہو جائیں گے. تو اپنے دماغ سے نکالیے کہ ہم پریشان ہیں, رونا چھوڑ دیجئے کہ ہم پریشان ہیں. ارے چائے کتنے وقت میں پیتے ہیں ہم اور آپ؟ ارے بھائی کتنے وقت چائے پیتے ہیں ہم اور آپ؟ کتنے وقت چائے پیتے ہیں؟ 3 ٹائم. ایک چائے مجھے دے دیجئے بس. دیں گے؟ مطلب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب کو پلانا. ایک چائے کا پیسہ بچا کے رکھیے, امت کے لیے کام آئیے, اسکول کھولنا ہے. یہ عہد لے کے اٹھیے. چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتا بھائی. اگر کرسچن مشنری 2% ہر گلی میں اسکول کھول سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے بھائی؟ کوچنگ کلاسز چلا سکتے. ہمارے بچے کیا بنے بھائی؟ IAS آفیسر تو بنے, کچھ آگے تو بڑھے. رونا چھوڑیے, رونا چھوڑیے, اپنا حق لینا سیکھیے, صحیح طریقے سے کوشش کیجیے. نیگیٹو چیز دماغ سے نکال دیجیے, ڈیلیٹ. پوزیٹو ڈالیے. آنے دے بھائی آنے. ہر ایک کے ساتھ پوزیٹو رہیے, نیگیٹو نہیں. وہ ایسا کر رہا, وہ ایسا کر رہا, وہ ایسا کر رہا, وہ ایسا, وہ مجھے پھنسایا, اس نے ایسا کیا, تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا. کسی کی وجہ سے کسی کا کوئی نہ, جب تک اوپر والا نہ چاہے. یہی عقیدے توحید, یہی مضبوطی. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پریشان حال جو ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حالت میں رکھا, جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما دے, جنت الفردوس میں عطا فرما. اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ کورونا وائرس ہے, جلد سے جلد ختم کر دے. کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. اے اللہ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنا, صبر کرنے والا بنا, شکر کرنے والا بنا. میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.